26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلق جديد۔ وأصحاب الأيكة، اور جنگل والوں نے بھی انکار کیا، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی انکار کیا، کل کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، پس لازم ہو گئی میری وعید۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مخلوق پیدا کر کے، بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں ہیں، من خلق جدید، نئی پیدائش کے بارے میں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی پہلی قوموں کا ذکر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، کنویں والوں نے بھی، اور قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم لوط نے۔ اور آج کی آیت میں مزید قوموں کا ذکر ہے۔ فرمایا اصحاب الایکہ، ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ سورہ ہود میں ہے، اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر صیحہ کا، چیخ کا عذاب بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور اس پہ زلزلہ بھی آیا، اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ شعراء میں ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائے والے دن کے عذاب نے اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، ایک اصحاب مدین تھے اور دوسروں کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے دو بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اصحاب مدین شہر والے لوگ، اور اصحاب الایکہ جنگل والے لوگ، یعنی دیہات کے رہنے والے لوگ۔ ان دونوں کی طرف اللہ کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا۔ یہاں پہ اصحاب الایکہ کا لفظ آیا جنگل والے، اور دوسری جگہ پہ اصحاب مدین کا لفظ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ تو ان دونوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اگلی قوم کا ذکر کیا، وقوم تبع، تبع کی قوم۔ تبع کی قوم نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور یہ تبع والی قوم کون تھی؟
اس قوم کا تعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن کے قبیلہ حمیر سے ان لوگوں کا تعلق تھا، اور یہ خاندان 300 سال تک انہوں نے سبا پر حکومت کی ہے۔ سبا بستی کا نام ہے، ملک کا نام ہے، اس پر انہوں نے حمیر قبیلے نے، تبا کی قوم نے اس پر حکومت کی ہے۔ اور یہ تبا جو تھا یمن کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو تبا کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے متعین نہیں کیا کہ وہ کون سا تبا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس جو قوم تبا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ ہے تبا بادشاہ جس کا نام اسد ابو قریب تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے گزرا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، اور جو اس وقت دین برحق تھا، اس کی قوم بھی بت پرست تھی، اور جس کے نتیجے میں اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اور یہ تبا پہلا شخص ہے کہ جس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے 1000 سال پہلے اس قوم تبا کے بادشاہ نے کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا۔ بہرحال اس کا بھی لمبا واقعہ ہے، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ یہ جہاں بھی جاتا اور یہ اپنے ساتھ ہر علاقے کے 10 علماء لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ 400 علماء پہنچے، اس کے ساتھ ہو گئے۔ کرتے کرتے یہ مکہ میں آ گیا۔ جب مکہ شریف میں آیا، جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کا استقبال کرتے تھے، اور اس کی ہر طرف واہ واہ ہوتی تھی، لیکن مکہ میں کوئی آدمی نہ آیا۔ جس وقت یہ مکہ کے قریب پہنچا، یہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی جہاں سے بھی میں گزرتا ہوں لوگ استقبال کرتے ہیں میرا، یہ کون سی قوم ہے مکے والی، ان کو میرے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں، میری بہادری، میرا جو رعب دبدبا ہے، یہ لوگ اپنے کاموں سے لگے ہوئے ہیں، میری طرف ان لوگوں کی کوئی توجہ نہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے بندے بھیجے کہ جاؤ بھائی پتہ کرو یہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ جب گئے تو بہرحال انہوں نے واپس آ کر بتایا بھائی انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، بس وہ ایک ہی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ ہے اور یعنی کہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے آس پاس طواف کرتے ہیں، باقی ان کو کسی سے لگاؤ نہیں ہے۔ اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا کہ ان کے بیوی بچوں کو میں قتل کروں گا، اور ان کا جو یہ کعبہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں اس کو میں شہید کروں گا، گرا دوں گا اس کو۔ اس کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ اس کو بیماری لگ گئی، بیماری بھی عجیب لگی کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، ناک میں ریزش اس کی نکلنے لگی بدبودار قسم کی، اور یہ بڑا علاج کروایا لیکن کوئی علاج نہ ہوا۔ آخر یہ بات علماء جو اس کے ساتھ تھے ان علماء میں سے ایک نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ جب وہ بادشاہ کے پاس عالم پہنچا تو اس نے اس سے ساری بات پوچھی کہ تو نے دل میں کوئی نیت ارادہ اس کعبہ کے لیے تو نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس کو گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس نے کعبے کی ساری تاریخ تبا بادشاہ کو بتائی اور کہا کہ جب تک تو صدقے دل سے توبہ نہیں کرے گا یہ تیری بیماری ختم نہیں ہوگی، اور یہ دین برحق اس میں آخری نبی آنے والا ہے، تورات اور انجیل میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اس لیے لہٰذا تو نے جو ارادہ کیا تھا اس عمارت کے بارے میں تو اس عمارت کے بارے میں اپنا ارادہ ترک کر دے۔ اس نے صدقے دل سے توبہ کی، اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہوگی، اور پھر اس نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا پہلا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے 1000 سال پہلے، بعض روایات میں 700 سال پہلے کا ذکر آتا ہے کہ یہ 700 سال پہلے گزرا تھا۔ اور پھر یہ مکہ سے گزرتے ہوئے پھر مدینہ جا پہنچا۔ مدینہ پاک میں جس وقت یہ آدمی گیا اس کے ساتھ علماء بھی تھے،
400 علماء تھے، اور علماء نے دیکھا ساری نشانیاں اس مدینہ پاک کی، یثرب کی کھجوروں کا شہر یا اسی طریقے سے اور کچھ نشانیاں تھیں، وہ پہچان گئے کہ آخری نبی اس مکے کو چھوڑ کے یہاں مدینے میں آئے گا۔ ان علماء نے 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم یہیں رکیں گے، اس نبی کے انتظار میں ہم یہیں رکیں گے۔ اور یہ طبع حمجری جو بادشاہ تھا، اس کے دل میں بھی بڑا شوق، جس وقت بیت اللہ میں اس نے یہ ارادہ کیا تھا، اس کے بعد اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے بڑا شوق پیدا ہوا، اور اس نے 400 علماء کے وہاں گھر بنوائے۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اس طبع حمجری نے 1 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی انتظار کیا۔ 1 سال تک ادھر ہی اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا کہ وہ نبی آگے، ان نبی کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا اور ان کا امتی بنوں گا۔ 1 سال کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا تو اس نے یہ کیا کہ خط لکھا، بڑا درد بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا، قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ اس کے علاوہ بھی بڑا لمبا خط لکھ کے انہی 400 علماء میں سے جو عالم ان کو بتایا تھا کہ اس کا علاج کیا تھا کہ تو نے نیت خراب کی ہے، اس عالم کو دے دیا کہ بھائی میں اگر زندہ رہا تو نبی سے ملاقات کروں گا، نہ ہوا تو میرا یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، نسل در نسل آگے اپنے خاندان والوں کو تو نے وصیت کرنی ہے۔ اور یوں اس نے وصیت کی، اور یہ خط پہنچتے پہنچتے اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا، طبع حمجری نے ایک گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنایا تھا، اور یہ وہی گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آقا کی جو اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہ پیچھے طبع حمجری نے جو گھر بنایا تھا، اور خط بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اسی طبع اول کا بنایا ہوا تھا، اور اس نے خط بھی لکھ کے چھوڑا تھا، بڑا عقیدت مندانہ خط اس نے لکھا، اور یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی جو وجہ بنی وہ یہی خط تھا۔ اور وہ خط اتنا مشہور ہو گیا کہ جو نیک دل یہودی تھے انہوں نے مدینے میں آ کر ڈیرے بھی انہوں یہودیوں نے ڈالے تھے۔ یہ یہودی 3 قبیلے، بڑے بڑے قبیلے مدینہ میں جو آئے، یہ کیوں آئے تھے؟ اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے انتظار میں آئے تھے کہ وہ آخری نبی اس مدینے کی دھرتی پہ آئے گا، اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ ان یہودیوں کے جو بڑے قبیلے جن کو اللہ کے نبی نے مدینے سے بدر کیا تھا، پھر حضرت عمر نے ان کو مکے سے نکالا تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہودیوں پہ اتنا گہرا تنگ کیا، جزیروں میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اور اصل میں ان کے یہ خاندان والے قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ قینقاع اور اسی طریقے سے ایک اور قبیلہ، یہ مدینے کے بڑے قبیلے یہودیوں کے اسی خط کی وجہ سے آئے تھے۔ خط بڑا مشہور ہو چکا تھا طبع حمجری کا، اور انہوں نے آ کر یہودیوں نے بھی مدینے میں ڈیرے ڈالے تھے، اور اس آخری نبی کے انتظار میں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ان یہودیوں کے آباء و اجداد بڑے اچھے لوگ تھے، درمیان میں صدیاں گزر گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، بہرحال ان یہودیوں کی نسلیں بھی پھر بگڑ گئیں، اور قومیت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، کہنے لگے اور اس سے پہلے تو نبی اہل کتاب میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے، یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ بس قومیت مار دے گئی یہودیوں کو، پتہ سب کچھ تھا، یہ فلسطین کا علاقہ چھوڑ کے مدینہ اللہ کے نبی کے لیے آئے تھے، لیکن ضد ایسی چیز ہے، قومیت پرستی ایسی چیز ہے کہ انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی قومیت پرستی پوری کرتا ہے۔
تو فرمایا ان کے بارے میں یہ قوم تبا کا مختصر تعارف تھا۔ فرمایا یہ جتنی قومیں گزری اے میرا نبی تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اے نبی یہ جھٹلانا صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے اے میرا نبی، اس سے پہلے قوم نوح آئی، اصحاب رس آئے، کنویں والے لوگ آئے، قوم سمود، قوم عاد، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اے میرا نبی میں نے ان کو تباہ کر دیا، بچیں گے یہ مشرکین بھی نہیں، میں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّا، اور اسی طرح جھٹلایا جنگل والوں نے اور تبا کی قوم نے۔ کُلٌّ کذب الرسل، سب نے جھٹلایا رسولوں کو۔ فحق وعید، پس لازم ہو گئی میری وعید۔ ان سب قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر یہ سارے سزا کے مستحق ہو گئے۔ اے مکے والوں عبرت حاصل کرو، اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہے تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جیسا ان کا ہوا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مخلوق پیدا کر کے؟ دوبارہ زندہ ہونے کے منکروں کو اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم پہلی مخلوق کو پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ پیدا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں؟ مکے کے مشرک یہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو ایک مشرک اللہ کے نبی کے پاس بڑی پرانی ہڈی جو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، ہاتھ بھی لگاؤ تو آ کر کہنے لگا کیا نبی اس سے انسان کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ دیکھو یہ مٹی بالکل ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، یہ ہڈی، اور اس سے بھلے کون پیدا کر سکتا ہے؟ مشرک دوبارہ زندہ کرنے کے منکر تھے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو ہم تھکے نہیں ہیں، دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا یہ لوگ اضطراب کا شکار ہیں نئی پیدائش کے متعلق، اور کہتے کیا ہیں وہ جی عقل نہیں مانتی کہ مٹی سے مٹی ہو کر انسان دوبارہ کون کیسے زندہ کرے گا۔ یہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں۔ یاد رکھو دین کے بارے میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو اللہ نے فرما دیا سمجھ آئے نہ آئے وہ حق ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، رب کا دین بڑا ہے، سمجھ آئے نہ آئے آمنا وصدقنا کہنا چاہیے۔ فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مخلوق پیدا کر کے؟ بل ہم فی لبس، بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں ہیں، من خلق جدید، نئی پیدائش کے بارے میں۔ اللہ